ان کے شہزادے ہیں. تو یقینی بات ہے ادھر دیکھیے بیٹا اپنے باپ کا ہم شبیہ ہوتا ہے. اور بولو بیٹا اپنے باپ کا ہم شبیہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے ایک حدیث سنی, اگر اجازت دیجئے تو دوسری بھی سناؤں, لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں ہے, زور سے بولو تھکے تو نہیں ہے. میں نے کئی وعدہ کیا ہے, جلدی بولو 6. ابھی تو پہلا وعدہ نبھایا. حدیثیں بہت ہے, اور بولو حدیثیں بہت ہے. اگر سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا, لیکن 6 وعدہ 6 حدیث. اور بولو کئی وعدہ 6 وعدہ 6 حدیث. اگر میں چاہوں تو ان 6 وعدے میں 100 حدیث سنا سکتا ہوں, لیکن اگر 100 سناؤں گا تو آپ کو 1 ہفتے کا جلسہ رکھنا پڑے گا. کتنے کا جلدی بولو, 1 ہفتے کا جلسہ, 1 رات میں پورا نہیں ہوگا. بالکل ادب سے بیٹھیے, اگر اجازت دیجئے تو اب میں دوسرا وعدہ پورا کروں. اجازت ہے؟ بولو اجازت ہے. دوسرا وعدہ کیا کیا تھا, جلدی بولو. دوسرا وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے یا نہیں. ارے بولو اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے کہ نہیں. کچھ ٹنی لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے. جو ایسا کہتا ہے اس سے کہیے توبہ کرو توبہ. اب پگلا دنیا میں ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ پاور ہے. باپ ہے تو گھر پہ اس کی حکومت چلتی ہے. اور بولو چلتی ہے کہ نہیں. اور محلے کا مکھیا ہے تو گاؤں میں حکومت چلتی ہے. اور کسی چھیتر کا ایم ایل اے ہے تو بولو اس چھیتر میں اس کی حکومت چلتی ہے. تو دنیا میں اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ پاور دیا ہے. اب آپ بتاؤ, اللہ جس کو نبی بناتا ہے فل پاور بناتا ہے. اتنا پاور دیتا ہے, اتنا پاور دیتا ہے کہ نبی اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے. نبی اگر چاہ لے تو چمکتا ہوا چاند 2 ٹکڑا ہو جائے. نبی اگر چاہ لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. نبی اگر چاہ لے, زور سے بولو, تو بے جان درختوں میں جان پیدا کر دے. نبی اگر چاہ لے تو بو جہل کی مٹھی میں کنکر سے کلمہ پڑھوا دے. نبی اگر چاہ لے تو ایک پاؤں آٹے میں اپنا تھوک ڈال دے تو سینکڑوں لوگ کھا کر اپنا پیٹ بھر لے. نبی اگر چاہ لے تو بولو اپنی انگلی سے پانی کے چشمے جاری کرے, صحابہ وضو بھی کرے, خود بھی پیے, جانور کو بھی پلائے. نبی کو اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور دیتا ہے. ادھر دیکھیے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس کوئی پاور نہ ہو. ارے بولو جس کے پاس کوئی پاور نہ ہو. تو یہ عقیدہ آپ کو رکھنا ہے, تبھی آپ کا ایمان پکا رہے گا. اور اگر اس کے خلاف گئے تو آپ کا ایمان کچا رہے گا. اور جب ایمان کچا تو نماز کچی, روزہ کچا, حج کچا, یہ لمبی لمبی داڑھی بھی کچی, سب کچی رہیں گی. ارے جب بنیاد کمزور تو دیوار بھی کمزور, چھت بھی کمزور. دین بولو بنیاد مضبوط تو سب مضبوط. اگر مومنوں کا ایمان مضبوط تو نماز, روزہ, حج, زکات سارے اعمال آپ کے مضبوط ہے. اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, دوسرا وعدہ پورا کروں. لیکن پہلے ایک بات بتائیے, حدیث تو سناؤں گا لیکن پہلے آپ لوگ ایک بات بتائیے, جاگ رہے ہیں؟ ہر زور سے بولو جاگ رہے ہیں. ہاں جاگ رہے ہیں تو پہلے ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ نیچے کیجئے. یہ دیکھیے یہ ہرے کرتے والے کہاں جا رہے ہیں؟ او ہرے بابا اللہ, ارے جلدی آئیے, کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ایک تو ایسے ہی چند لوگ ہیں, اور کوئی استنجا کو جا رہا ہے, کوئی سمدھی کے گھر جا رہا ہے, کوئی سسرال کا مرغا کھانے جا رہا ہے. اب غلام ربانی کی تقریر کیسے چلے گی؟ ادھر دیکھو, حدیث تو سناؤں گا لیکن اب دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. جلدی سنیے, پہلے ایک بات سنیے, اجازت ہے؟ بولو. اچھا یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ اور بولو ہاتھ اٹھا کر بولو, سب بولو. نماز ہم لوگوں پر کتنے وقت کی فرض ہے؟ اور زور سے بولو. 5. زور سے بولو 5. اچھا یہ بتائیے کہ ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4.
मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज? 4। फज्र में कितनी रकतें फर्ज? 2। अच्छा, आप सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं कि फर्ज से पहले और बाद में कुछ सुन्नतें भी पढ़ते हैं? अरे बोलो, सुन्नतें पढ़ते हैं ना? अरे बोलो, पढ़ते हैं कि नहीं? जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। मेरी तरफ देखो, अगर नबी को पावर ना होता तो आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ता और मस्जिद से चुपचाप निकल जाता, लेकिन अल्लाह ने नबी को पावर दिया तो फर्ज तो हम पर है। जोर से बोलो, जोहर में 4 रकतें, लेकिन हम सुन्नतें भी पढ़ते हैं। असर में है 4 रकतें, लेकिन हम सुन्नतें भी पढ़ते हैं। मगरिब में है 3 रकतें, लेकिन हम सुन्नतें भी पढ़ते हैं। ऐशा में है 4 रकतें, मगर हम सुन्नतें भी पढ़ते हैं। फजर में है 2 रकतें, मगर हम सुन्नत भी पढ़ते हैं। तो ऐ हरपुर वालों, तुम जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो हम लोग सुन्नत नहीं पढ़ते। अच्छा ये बताइए, अजान होती है मस्जिद में? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, अजान होती है? अच्छा ये बताइए, सिर्फ हरपुर में कि पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। इधर देखिए, जहां जहां मस्जिद है, जमात मुस्तहब्बा से जहां जहां जमात के साथ नमाज होती है, जल्दी बोलो, वहां अजान होती है। बोलो, हिंदुस्तान में भी अजान, अरे बोलो, मक्का में भी अजान, मदीना में भी अजान, अमेरिका में भी अजान, लंदन में भी अजान। अब आप कुरान खोलिए और उन मौलवियों को पूछिए जो टुन्नी बन गए हैं कि बताओ, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में न बोलो नमाज से पहले, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में बोलो अजान नमाज से पहले कहीं भी अल्लाह ने क्या अजान देने का हुक्म दिया? क्या अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम लोग फजर से पहले अजान दो, ऐशा से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो? अजान का कुरान में कहीं हुक्म नहीं है। अल्लाह ने कहीं भी कुरान में यह नहीं कहा कि तुम ईद की नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कहीं भी कुरान में यह नहीं कहा कि तुम बकरा ईद की नमाज पढ़ो। तो मेरी तरफ देखो, जो तुम बकरा ईद की नमाज पढ़ रहे हो, जो तुम ईद की नमाज पढ़ रहे हो, तुम जो वित्र की नमाज पढ़ रहे हो, जो मस्जिदों में अजान दे रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो नबी कभी हुक्म नहीं देते। जितना कुरान में होता उतना ही बयान करते, इसके अलावा कुछ भी बयान नहीं करते। लेकिन अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म दे दे। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चीज चाहे हराम कर दे। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे। अल्लाह के पास तो पावर है ही, वो सारे आलम का बादशाह है, वो सारी दुनिया का बादशाह है। लेकिन अल्लाह ने नबी को भी बहुत पावर दिया है। हाथ उठाकर बोलो, नबी को भी बहुत पावर दिया है। अगर ये अकीदा आप रखेंगे तो आप रहेंगे सुन्नी बनके, और इसके खिलाफ चलेंगे तो आप बोलो रहेंगे टुन्नी बनके। जो सुन्नी है उसका ईमान पक्का है, और जो टुन्नी है उसका ईमान कच्चा है, क्योंकि सब पहले सुन्नी ही थे, बाद में किसी को मुर्गा ने टुन्नी बना दिया, किसी को रसमलाई ने टुन्नी बना दिया, किसी को पैसे की लालच ने टुन्नी बना दिया, किसी को नोटों की गड्डी ने टुन्नी बना दिया, किसी को डॉलर ने टुन्नी बनाया, अरे बोलो किसी को रियाल ने टुन्नी बनाया। लेकिन हम सुन्नी के सामने अगर कोई आया डॉलर लेकर, रियाल लेकर, नोटों की गड्डी लेकर, तो हम सुन्नियों ने यही जवाब दिया, नोट तुमको मुबारक हो, पैसा तुमको मुबारक हो, रियाल तुमको मुबारक हो। हमें रियाल नहीं चाहिए, हमें तो आमना का लाल चाहिए, हमें
پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، ہمیں پیارے نبی کی محبت چاہیے۔ یاد رکھیے، پیسے پر وہ بکتا ہے جو یہودی سے کنیکشن رکھتا ہے۔ اور جلدی بولو، پیسے پر وہ بکتا ہے جو یہودی سے کنیکشن رکھتا ہے، اور جو پیسے کو ٹھوکر مارتا ہے، لات مارتا ہے، جو صحابہ سے کنیکشن رکھتا ہے، بزرگوں سے رشتہ رکھتا ہے، بلال حبشی سے رشتہ رکھتا ہے، صدیق اکبر سے رشتہ رکھتا ہے۔ اجازت دیجئے تو اب حدیث سناؤں، لیکن ہمارے بھائی آنکھ مل رہے ہیں۔ اللہ، آج کل لوگ ادھر دیکھیے سسرال جانے کے بعد آنکھ ملتے ہیں۔ ارے بولو، لیکن یہ میرا بھائی تقریر سن کر آنکھ مل رہا ہے۔ ارے بولو، آپ کو تو آنکھ ملنا نہیں ہے، ارے بولو آنکھ کھولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جلدی بولو، آنکھ کھولنا ہے۔ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ارے بولو، ناراض تو نہیں؟ ادھر دیکھیے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے کچھ کہہ دیتا ہوں، تو ناراض نہیں ہونا ہے۔ اجازت دیجئے تو اب میں بڑی ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن اتنی لمبی نہیں کہ آپ لمبے ہو جائیں۔ ارے بولو، اتنی لمبی بھی نہیں کہ آپ لمبے ہو جائیں، آپ کا خیال رکھوں گا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناتا ہوں۔ بچہ کو سونے دیجئے چپ چاپ، ورنہ سو جاؤ تم، ورنہ جو بھی مائک کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ جگہ رہا تو خطرہ رہے گا۔ کیا رہے گا؟ جلدی بولو، اگر یہ جگہ رہا۔ ارے سونے دو بھائی، آپ ان کو ڈسٹرب مت کرو۔ سو جاؤ بیٹا، سو جاؤ تم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ تم جگہ رہو گے تو میرا بھی کلیجہ دھک دھک کرے گا۔ کہیں انگلی ادھر ادھر ہو گئی تو میں بھی ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھو۔ ادھر دیکھیے، لگتا ہے اب جلسے میں ہم لوگوں کو، ارے بولیے، باڈی گارڈ لے کے چلنا پڑے گا، ہاں، تاکہ تقریر کے درمیان آدمی کو گھیر کے رکھے، کسی کو جانے نہ دے۔ آج کل لوگ مت پوچھئے، جو چھٹی لے کے گیا کہ جا رہا ہوں پیشاب کرنے، وہ چھٹی نہیں، وہ سیدھے بولو ہمیشہ ہی کے لیے چلا گیا۔ ہاں، تو جلسے میں آئیے تو بیٹھیے، جلسے کی قدر کیجئے۔ آپ کے گاؤں کو آپ کے پیر و مرشد نے بہت سینچا ہے۔ ارے بولو حضور، جلدی بولو، زبیر میاں علیہ الرحمہ نے آپ کے گاؤں کو اپنے خون سے سینچا ہے، آپ کو جگہ جگہ اچھی تعلیم دی، تربیت دی۔ اگر آپ پیر کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیاب رہیں گے، اور اگر پیر کا دامن چھوڑیں گے تو پھر آپ کو بولو بہکنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب میں ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول، روزے کا بیان، بخاری شریف جلد اول، روزے کا بیان، صفحہ نمبر 259۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند جلوس النبی، بینما قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند جلوس النبی بینما نحن عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت، قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم، فقال هل تجد رقبة توثقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال اين السائل؟ قال اين السائل؟ فقال خذ هذا فتصدق به، فقال الا افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيتي افقر من اهل بيتي، فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه
اہلکا، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ جب مجمع ادھر ادھر کرتا ہے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ادھر دیکھیے، حدیث پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں حافظ بھی ہوں، میں حافظ قرآن بھی ہوں، 13 سال کی عمر میں حافظ بنا، اور آج تک میرے سینے میں قرآن ویسے ہی ہے جیسے اس وقت تھا۔ میں حدیث بولنے میں جلدی بھولتا نہیں، لیکن جب آدمی الٹا پلٹی کرتا ہے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ادھر دیکھیے، ایک دفعہ میرے نبی نے، ادھر دیکھیے، میرے نبی نے ایک دفعہ میرے نبی کو نماز میں سہو ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جلدی بولو۔ نماز میں سہو کا مطلب سمجھتے؟ یعنی حضور نماز میں کچھ بھول گئے۔ ارے بولو، نماز میں کچھ بھول گئے۔ جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ تم میں سے کس نے وضو ٹھیک ٹھاک نہیں کیا ہے؟ تمام خاموش، جتنے صحابہ تھے سب خاموش۔ سب کو یقین تھا کہ میں اپنا وضو ٹھیک ٹھاک کر چکا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا، سن لو، اگر نمازی کا وضو غلط ہوتا ہے، نمازی کے اندر اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کا اثر امام پر پڑتا ہے۔ تو میری طرف دیکھیے، ہم لوگ حدیث بولتے ہیں، میں کبھی بھولتا نہیں، لیکن جب مجمع اچھلنے لگے، ادھر ادھر کرنے لگے، تو زبان کبھی کبھی لڑکھڑا جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، بولو کس کتاب کی؟ جلدی بولو، بخاری شریف۔ جلدی بولو، کس کتاب کی؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو۔ جلد نمبر 1، روزے کا بیان، پیج نمبر جلدی بولو 259۔ جلدی بولو، پیج نمبر 200، ارے زور سے بولو، پیج نمبر 259، 259۔ حضرت علامہ مولانا نائب حقانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مقدس، بیٹھیے، کلام، ماشاءاللہ بیٹھیے۔ یہ حضرت علامہ مولانا نائب ابو الحقانی، ارے بولو، مولانا صابر القادری، مولانا صابر القادری نائب ابو الحقانی، ارے بولو نائب ابو اور جو تقریر کر رہا ہے وہ ہے غلام ربانی، یہ ہے نائب ابو الحقانی، ارے بولو یہ ہے غلام ربانی۔ اجازت دیجئے تو کچھ اور کر دوں حدیث کی ترجمانی، ارے بولو اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ ہاں، آپ لوگ ادھر دیکھیے، آپ لوگ وہ تقریر سننا چاہتے ہیں جس میں چٹکولے ہوں، قصے ہوں کہانی۔ ایسی تقریر نہیں کرتا غلام ربانی، فقط کرتا ہے حدیث کی ترجمانی۔ اور بولو اجازت ہے؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی، دوسری حدیث کس کتاب کی ہے؟ جلدی بولو، بخاری شریف۔ غلط ثابت کرنے پر 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ، کتنا 5 بڑھا دیا، ہاں 10 لاکھ لاؤ، بولو لاؤ، جھولا بھرو پیسہ، اور بولو ایک جلسے میں مالدار بن جاؤ اور بنو سنی۔ کیا بنو؟ ہاں، جو لوگ پہلے سب سنی تھے، لیکن کیا کہے جناب، آہستہ آہستہ یہ نوٹ نے سب کو ٹنی بنا دیا۔ ہاں، کسی کو یہودی نے مرغا فرائی کھلا دیا تو ٹنی بن گیا، کسی کو یہودی نے 1 بورا پیسہ دے دیا تو ٹنی بن گیا۔ پیسے نے کتنوں کو ٹنی بنا دیا، ورنہ آج سے سارے مسلمان پہلے سنی تھے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ہی لوگ سنی ہے۔ 100 برس پہلے جتنے مسلمان سب سنی تھے، 200 برس پہلے جتنے مسلمان سب سنی تھے، 1000 برس پہلے جتنے مسلمان سب سنی تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ سلام آج پڑھا جا رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ درود آج پڑھا جا رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ نبی کی میلاد آج پڑھی جا رہی ہے۔ نہیں مسلمان، یہ بے ایمان لوگ تم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب سے قرآن اترا ہے نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہے، جب سے قرآن اترا ہے نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، جب سے نبی دنیا میں آئے ہیں نبی کی میلاد خوانی ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। हाँ, नारा लगाइए छोटा ताकि मुझको वक्त मिलता रहे। अरे बोलो इजाजत है? ये बताइए नए हम लोग नहीं है। अरे बोलो नए हम लोग नहीं है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। चोर हमको चोर कहता है, आतंकवादी हमको आतंकवादी कहता है, ये गुंडा हमको गुंडा कहता है। अरे बोलो ये आग भड़काने वाला, फसाद फैलाने वाला हमको कहता है उल्टे चोर कोतवाल का डांटे। अरे बोलो नए हम लोग नहीं है। जल्दी बोलो नए हम लोग नहीं है। नए वो लोग हैं जो पहले तो सुन्नी थे, बाद में क्या बने? टुन्नी। तो जो टुन्नी है वो नए हैं, हम लोग नए नहीं है। हमारा अकीदा नया नहीं है, हमारी जमात नई नहीं है, हमारा मिशन नया नहीं है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। बात समझ में आ रही है? तो अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, इनाम कितना दिया? और जोर से बोलो 10 लाख। मैंने 6 वादा किया, आधे घंटे के अंदर ये सारा वादा पूरा करूंगा, तब मौलाना नायब साहब का नंबर आएगा। अरे बोलो जब तक पानी रहेगा हुक्म दिया जाएगा किसका? वजू का। किसका? लेकिन जब बोलो वजू करने वाला बीमार हो जाए या पानी पर कुदरत ना हो तो उसको हुक्म दिया जाएगा तयम्मुम का। तो गुलाम रब्बानी आपको अभी वजू करा रहा है। अरे बोलो इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। लेकिन मैं जो वजू करा रहा हूं आपको, वो दिल का वजू करा रहा हूं, ईमान का वजू करा रहा हूं, अकीदे का वजू करा रहा हूं। पानी से बदन का मैल दूर होता है और कुरान और हदीस सुनने से दिल का मैल दूर होता है। अरे बोलो पानी से बदन का वजू होता है, लेकिन अकीदा पर गुफ्तगू सुनने से दिल का वजू होता है। आज आप मेरी तकरीर में दिल का वजू कीजिए, और जब दिल का वजू हो जाएगा तो मस्जिद में फजर में जाइए, नमाज का वजू कीजिए। इजाजत है? मैंने हदीस तो आपको सुना दिया, लेकिन मतलब बाकी है। पहला वादा पूरा किया, दूसरा वादा में बोलो हदीस तो सुना दिया, लेकिन मतलब बाकी है। बहुत शानदार मतलब, बहुत शानदार। जल्दी सुनिए, ध्यान लगाइए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गौर से सुनिए। वो फरमाते हैं एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे। वो फरमाते हैं एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे, जितने सहाबा थे मौजूद थे। इतने ही देर में अचानक एक नबी की बारगाह में, इतने ही देर में अचानक एक ऐसा शख्स आया जो रोता हुआ, गालों पर तमाचा मारता हुआ, दीवानापन के साथ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। नबी की बारगाह में ये कहता हुआ हाजिर हुआ, हलक तो या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, ये अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? अरे बोलिए ना। नबी की बारगाह में एक शख्स आया रोता हुआ, जल्दी बोलो, गालों पर तमाचा मारता हुआ, बिल्कुल दीवाना अंदाज में। और नबी से क्या कहा? हालत तो या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। जैसे नबी ने गुनाह का नाम सुना सर झुका लिया, ऊपर सर उठाया तो नबी ने पूछा
تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مالک یا رسول اللہ. ادھر دیکھیے نبی نے پوچھا مالک کیا ہوا؟ کتنا بڑا گناہ کر لیا؟ نبی نے پوچھا مالک کتنا بڑا گناہ کر لیا، کتنا بڑا پاپ کر لیا، تجھ کو کیا ہو گیا؟ کہا یہ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. نبی نے پوچھا مالک اپنا گناہ تو بیان کرو. اس نے کہا وقعت علی امرأتی وانا صائم. یہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا، اپنا روزہ توڑ دیا ہے. اللہ کے رسول نفس اتنا غالب ہوا کہ برداشت نہ کر سکا، روزہ میں نے توڑ دیا، میں شرمندہ ہوں، میری غلطی اللہ کیسے معاف کرے گا؟ غور سے سنیے. جیسے نبی نے اتنا سنا تو نبی نے ارشاد فرمایا اے شخص تو نے روزہ توڑا ہے، وہ بھی جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، تو کان کھول کر سن لے، اگر کوئی مسلمان رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کے بدلے اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. کتنا؟ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. تو نے روزہ توڑا ہے تو ایسا کرو، جاؤ بازار جاؤ اور بازار